Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have learned till the conquest of the Makkah कि मक्का किस तरह फ़तेह हुआ। अब 7 हिजरी में हम बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिप्रेजेंटेटिव भेजा टू द रूलर ऑफ गस्सान और उन्होंने उसको मार दिया। उसके रिस्पॉन्स में बैटल ऑफ मुता हुई टुक प्लेस विद वेयर मुस्लिम कमांडर ज़ैद इब्न हारिता वाज मर्टर्ड और उनको भी मार दिया गया। लेटर और उसके फाइनल डेज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उनकी डेथ हो रही थी तो उन्होंने प्रिपेयर किया आर्मी अंडर उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टू फाइट द गस्सानिद एंड ड्यूरिंग उमर अबू बकर के जब ज़माने में जब ये चल रहा था तो मुस्लिम ने अटैक किया जॉर्डन टू एविज मुता। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बैटल ऑफ मुता किस लिए हुई। बैटल ऑफ मुता इसलिए हुई क्योंकि बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूलर ऑफ द गस्सान वहाँ पे उनको भेजा था एक मैसेज इन द रोमन एम्पायर, एक जगह है गस्सान, तो वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक लेटर भेजा था उनको कि आप इस्लाम कबूल करने के लिए, और उन्होंने इन रिस्पॉन्स ज़ैद इब्न जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था उनको मार दिया। तब बैटल ऑफ मुता हुई। ओके, सो कोई भी बैटल इसलिए नहीं हुई क्योंकि बस गए थे मुसलमान और वहाँ पे जाके कब्ज़ा करना चाहते थे। बैटल इसलिए हुई इन रिस्पॉन्स टू द किलिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। ओके, सो अब अरब जो थे वो रह कहाँ रहे थे। अरब जो थे उनके जो बॉर्डर है, क्योंकि उस टाइम पे 2 ही सुपर पावर थी, एक रोमन एम्पायर थी और एक पर्शियन एम्पायर थी। और जो रोमन एम्पायर थी उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या है वो, और पर्शियन एम्पायर के भी बारे में पढ़ेंगे, पर्शियन एम्पायर क्या है, कहाँ से है। बट फ़िलहाल जो हमारा बॉर्डर है बीच में अरब है, इधर एक साइड है उसके रोमन एम्पायर, फिर है पर्शियन एम्पायर, तो 2 सुपर पावर वर्ल्ड की, और उसमें फिर अरब। बट तब भी इस्लाम उनको वो इस्लाम स्प्रेड हुआ बिकॉज अंडर द राइटली गाइडेड खलीफास, जो हमारे खलीफास थे उसकी वजह से विक्ट्री आई। कहाँ पे? इराक़ में, ईरान में, खुरासान में और ट्रांसोनिया में एंड नॉर्थ अफ्रीका में। और इन सारी बैटल्स में हम एक ही चीज़ देखेंगे कि जो मुस्लिम्स थे वो बहुत कम थे नंबर में और लेस इक्विप्ड थे, कि ऐसा नहीं था उनके पास कि लेटेस्ट, क्योंकि वो तो बस अल्लाह ताला का मैसेज फैलाने गए थे। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था क्योंकि वो ट्रेन थोड़ी थे। वो 20 सालों से 10 सालों से वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे कि वो तलवार चलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं था। इवन दो उनके पास डिसएडवांटेज था कि वो जिस जगह जाते तो उनको वहाँ उस जगह का एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि वो तो डेजर्ट पीपल थे, वो वहाँ पे रहते थे। बट वो जब जाते थे तो वहाँ पे ऐसा लगता था वहाँ पे प्लेटूज़ हैं, वैलीज़ हैं, रिवर्स हैं, तो वो उस चीज़ को भी उनका डिसएडवांटेज था ये चीज़। even though they are less equipped, they are unfamiliar with the terrain compared to their enemies who had forts. उनके पास forts थे, उनके पास boats थे, उनके पास bridges थी, उनके पास even though उनके पास war elephant भी थे, बट डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस मुस्लिम जो थे वो सक्सीड हुए। क्यों सक्सीड हुए? क्योंकि उनका फेथ था, उनके पास रेजिलियंस था, उनको पता था कि उनको जो है सिर्फ इस्लाम फैलाना है और उसका क्या मकसद है। उनका एक ही चीज़ था, उनका एक ही मकसद था ज़िंदगी में कि उनको वो चीज़ करनी है। ना उनको पैसों का लालच था, ना उनको ओहदों का लालच था। जैसे हमारे पर्शिया रोमन एम्पायर में था कि उसमें किस तरह कि उनको बस हमेशा पोजीशन की पड़ी रहती थी, पैसों की पड़ी रहती थी। बट इधर जो मुस्लिम्स थे उनको सिर्फ ये था कि वो अपना फेथ फैलाना चाहते हैं। वो जाते थे रूलर के पास, अपना फेथ का बताते थे कि जैसे एक अभी हम पढ़ेंगे कि जो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो ग्रेट मुस्लिम कमांडर है जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, वो उन्होंने ईरानियन गवर्नर ऑफ हिरा जो थे कबीसा इब्न लियास अल्ताई, जब उनको इनवाइट किया तो उनसे डायरेक्ट जाके गए नहीं कि उनके पास तलवार लेके पहुंच गए पूरी आर्मी के साथ और उनको मार दिया और कहा कि बस इस्लाम कबूल करो या तुमको मारेंगे। इस तरह नहीं था। उन्होंने उनसे क्या कहा? इफ़ यू एक्सेप्ट इस्लाम यू विल बी इक्वल टू अस, और नहीं देन पे जजिया, एंड इफ़ यू रिफ्यूज देन आई हैव बॉट पीपल हु लव डेथ मोर देन यू लव लाइफ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम हम में से बराबर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो तुम्हें जज़िया पे करना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और तुम अगर वो भी मना करते हो तो हमारे पास वो लोग हैं जो मौत से उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम ज़िंदगी से प्यार करते हो।
اور قبیصہ نے اس کا کیا رپلائی کیا تھا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم جزیہ پے کریں گے تو اپنی زندگی بچانے کے لیے. انہوں نے بھی لڑا نہیں اور انہوں نے جزیہ پے کرنے کا وہ کہا. اور پھر خالد بن ولید نے بھی ان سے لڑا نہیں، کیونکہ مقصد لڑائی نہیں ہے، مقصد لڑائی تو ہے ہی نہیں، مقصد تو تھا کہ بس اسلام پھیلانا. اور اسلام نہ پھیلے تو ان کا یہ تھا کہ اگر اسلام ایکسیپٹ کرو، اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تو ٹیکس دو، تاکہ ٹیکس دو ایٹ لیسٹ ٹیکس آئے گا تو وہ اس چیز اس جگہ کو وہ مسلم کے انڈر آ جائے گی اور اس چیز کو پروٹیکٹ کریں گے اور وہ پیسہ لگائیں گے تاکہ ہم آگے جگہ اسلام پھیلا سکیں. دیٹس اٹ، اتنا سا ہے بس، دیٹس اٹ، یہی ان کا مقصد ہے. اوکے سو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسٹرکٹ کیا خالد بن ولید کو کہ وہ اب عراق جائیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو اسلام کے لیے ساتھ بلائیں وزڈم کے ساتھ. اور اگر وہ ریفیوز کرے تو سیم چیز کہ ہم جزیہ ایکسیپٹ کریں، جزیہ ایکسیپٹ کرو، ٹیکس لو، دیٹس اٹ. اونلی اف دا ریجیکٹڈ بوتھ شوڈ بی فائٹ. اگر وہ اس چیز کے لیے منع کرے تو ہمیں لڑنا ہے. And Abu Bakr also emphasized that no one should be forced to join the Muslim army. جیسے کہ ہم آج کل نیوز میں دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم پکڑ کے اسلام قبول کر لیں، اب پکڑ کے ہم کہہ دیں کہ اچھا یہ کرو، ایسے کرو یا اس طرح بولو. تو اسلام یہ نہیں سکھاتا، نہ ہی اسلام ایسا ہے، بیکاز اسلام ایسا ہے ہی نہیں. تو ہمیں اس چیز کے لیے اشیم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آئیڈینٹی کے لیے اشیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلط وہ ہے، غلط ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہی نہیں ہے نا. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے دین میں کیا سکھایا ہے؟ ابو بکر emphasized that no one should be forced to join the Muslim army. کوئی بھی فورس نہیں کسی کو بھی ہم فورس نہیں کر سکتے کہ وہ تم مسلم آرمی ہی جوائن کرو. اور جو اسلام کو چھوڑ دے اور دوبارہ آئے تو اس کو آرمی میں نہیں لے سکتے، کیونکہ جو آرمی کا کام ہے وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے میسج کو پھیلانا. اللہ کو میسج کے پھیلانے کے لیے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، اس کے علاوہ نہیں چاہیے. اور نہ ہی ہمیں کوئی ہیلپ لینی ہے نان مسلم سے. تو ان کا فنڈا اتنا ہی کلیئر تھا، ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد اتنا ہی تھا کہ no one should be forced to join the Muslim army. اینڈ جو بھی اسلام چھوڑ چکے ہیں ان کو دوبارہ سے آرمی میں نہیں لے سکتے، ایون دو دے ایکسیپٹ اسلام اگین. اینڈ نو ہیلپ شوڈ بی ٹیکن فرام نان مسلم. دیٹس اٹ. اوکے. تو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کے بعد، تو انہوں نے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنا دیا، جو کہ پہلے تھے خالد بن ولید کمانڈر. تو اب بن گئے کمانڈر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ ڈو ناٹ لیٹ یور کلوزنس ٹو دا پروفٹ ڈیسیو یو. وی ڈڈ ناٹ ڈیفیٹ دا ڈس بلیورز بیکاز آف نمبرز. ہم ڈس بلیورز کو نمبرز کی وجہ سے نہیں ہرا رہے ہیں، نہ ہی ویپنز کی وجہ سے ہرا رہے ہیں، نہ ہی کسی انسان کی وجہ سے ہرا رہے ہیں. ہم اس لیے ہرا پا رہے ہیں کیونکہ ہم اوبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور وہ نہیں کرتے. ہمارے اندر وہ فیتھ ہے کہ مارٹر کو جو بھی سیکریفائز کرے گا اپنی زندگی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے گا، اس کو جنت ملے گی. اور ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ان کو زندگی چاہیے اور ہمیں موت پیاری ہے. اگر جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبے کریں گے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہمیں ہرا دیں گے اسٹرینتھ میں اور ویلتھ میں، کیونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ اور ویلتھ دونوں ہیں. تو اگر ہم آن دا بیسس آف اسٹرینتھ اور ویلتھ کے اس پہ بیسس پہ لڑیں گے ان سے تو وہ ہمیں ہرا دیں گے. لیکن ہم اس لیے جیت رہے ہیں ابھی تک کیونکہ ہم اوبے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہیں. لیکن جس دن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے اس دن ہمیں وہ ہرا دیں گے، کیونکہ وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہے اور ہم سے پیسے میں بھی زیادہ ہے. تو جو اسلامی کانکویسٹ تھی، جو بھی جیتتی تھی، جو بھی تھا کانکویسٹ، وہ بہت ہی یونیک تھا. جو کانکوررز تھے وہ ڈڈ ناٹ کل دا ڈیفیٹڈ اور میک دم پرماننٹ سلیپ. جو بھی وہاں کے رولرز تھے، جیسے کہ انہوں نے کسی بھی ایریا میں اگر وہ جا کے انہوں نے اسلام پھیلانے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہ اگر انہوں نے کانکوئر کر لیا اس جگہ کو تو انہوں نے کل نہیں کیا اس وہاں کے رولرز کو، نہ ہی ان کے رولرز کو سلیوز بنایا، بلکہ ان کو ایکول اپارچونیٹیز دی، نالج میں، ٹریڈ میں، گورننس میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربک پوئٹری میں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ نان عربک ہیں، بیکاز وہاں پہ یہ تھا ہی نہیں کہ ہم سلیوز بنا لیں پرماننٹ، جیسے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ کامن تھا in the Persian and the Roman Empire. So even from the among the conquered people، جہاں کے لوگ کو conquered کیا گیا تھا، they arose to become a great scholar, the great historians, the authors and even the commanders. کچھ نے اسلام قبول کر لیا اپنی مرضی سے اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے نہیں کیا تو وہ بھی مطلب ایسے ہی پیسفلی رہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہوا کہ ان کو غلام بنا لیا گیا یا ان سے
ان کو نیچا دکھایا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اوکے، سو ایون ان ہسٹری اللہ الاؤڈ دا رومنس ٹو ڈیفیٹ پرشیا کو رومنس نے ڈیفیٹ کیا تھا کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ اسکرپچرس تھے، کیونکہ جو رومن تھے وہ کرسچنس تھے، اور جو پرشیا تھا وہ پرشیا میں ایسا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ اپنے رولرس کو گاڈ مانتے تھے، کہ وہ ان کی ہی سنتے تھے. پرشیا کے بارے میں اور پڑھیں گے. بٹ یس، when a nation become immersed in justice and take pleasure in it, its strength cannot last. کوئی نیشن اگر اتنا امرس ہو جاتا ہے انجسٹس میں اور اس سے پلیجر لینے لگ جاتا ہے اس انجسٹس سے، تو جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ لاسٹ نہیں کرتی ہے. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے، بیکاز دس گوز اگینسٹ اللہ's laws on earth. جو اللہ کا لا ہے ارتھ میں، وہ لا ہے کہ لوگ جسٹس کے ساتھ رہیں، اور یہ جو ہے وہ جسٹس کے اگینسٹ جاتا ہے. تو یہ بھی لاسٹ نہیں کرے گا جو بھی چل رہا ہے. اوکے، انجسٹس جو ہے وہ لاسٹ نہیں کرے گی، کہیں نہ کہیں وہ دوبارہ ڈوب جائیں گے، کیونکہ اٹ گوز اگینسٹ دا لاز آف اللہ آن دا ارتھ. اوکے، دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ڈے ملیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.